کامل علی آغا صاحب، آپ اتنے سینئر پولیٹیشین اور پھر آپ کا ایک رچاؤ ہے، ایک رکھاؤ ہے. یہ جو بھائی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ دو لفظ اگر نکال دو، وفا اور اعتماد، تو سب ختم ہوگا. اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیے، کتنے آپ بہن بھائی ہیں اور کیا آپ کی محبتوں کا سلسلہ ہے؟ دیکھیں جی، ہم الحمدللہ 7 بھائی ماشاء اللہ اور 3 بہنیں ہیں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ میں تو ذاتی طور پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، آپ ویسے کہاں فال کرتے ہیں بھائیوں میں؟ 4 میرے سے بڑے، 4 بڑے ہیں آپ سے اور 2 آپ میرے سے چھوٹے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن معتبری کے لحاظ سے میرے باپ نے مجھے زیادہ واہ 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 اہمیت دی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ میری خوش نصیبی ہے ماشاء اللہ کہ میرے سب سے بڑے بھائی جو ابھی 2 سال پہلے وفات پا گئے ہیں، اللہ غنی کی وہ رحمت بھی مجھے آغا جان کہہ کے ہی پکارتے. واہ واہ واہ. نہیں ویسے تو آپ جان ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے محبت تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ میرے سب سے بڑے بھائی تھے اور سب ان کی عزت احترام کرتے تھے. لیکن باپ کی نسبت سے وہ مجھے بڑے احترام سے پکارتے تھے، اور کبھی انہوں نے مجھے اوئے یا تو نہیں کہا، ہمیشہ پیار سے محبت سے بلایا. ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس لیول سے میں نے پولیٹکس شروع کی ہے، اسٹوڈنٹ لائف سے میں پولیٹکس میں ہوں، تو پھر میں بلدیات کے الیکشن میں نے ایسا ہی اور 5 الیکشن میرے گھر میں رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائیوں کے بغیر تو سیاست تو ہو ہی نہیں سکتی. واہ. جس کے بھائی ساتھ نہ ہو، لوگ تو گلی محلے میں وہ کہتے ہیں مینا مار دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا تو پرا تیرے نال نہیں گا. کیا بات ہے. لیکن الحمدللہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میری سیاست میں آج تک میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے. بالکل کھڑے رہے ساتھ. اور ویسے بھی معاشرتی طور پہ بھی جو فیصلہ میں کر دوں اس کو ہمیشہ اہمیت ملی ہے، اور ان کا مجھے بڑا احترام رہتا ہے کہ وہ میرے فیصلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور مجھے اہمیت دیتے ہیں. واہ. میں ان کا شکر گزار رہتا ہوں ہمیشہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ میری خوش قسمتی بھی ہے. تو بڑوں کا تو آپ سے یہ تعلق ہوا کہ آپ کو بڑا بنا دیتے ہیں الحمدللہ. اور چھوٹے جو ہیں ان کا کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ؟ چھوٹے ظاہر ہے ان کا لاڈ پیار مجھے جھیلنا پڑتا ہے، اور میں برداشت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں. ان کے مصائب بھی میں نے جھیلے ہیں اور ان کی خوشیوں کو بھی میں نے سانجھ دی ہے. واہ واہ. محبت دی ہے. واہ. تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھائیوں کے رشتے کی بات کی ہے، سب سے پیارا رشتہ ماں کا، اور ماں سے بھی پہلے پھر باپ کا. بے شک. اور اگر ان کے بعد کوئی رشتہ ہے تو وہ بہن کا رشتہ ہے. واہ واہ واہ. اچھی بات. جس میں پیار ہی پیار ہوتا ہے اور خلوص ہی خلوص ہوتا ہے. واہ واہ. کیا بات. یعنی اس نے کچھ مانگنا نہیں آپ سے، اس نے آپ کے لیے دعا ہی کرنی ہے. اللہ اکبر. بڑی بے لوث محبت. جی ہاں، بڑی بے لوث محبت جو ہوتی ہے ماں کے بعد، وہ بہن کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی محبت اور اس کی چاہت اور اس کی آپ کے لیے دعائیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ایسا ہی. ایک بات بتائیے آغا صاحب، یہ تو ظاہر ہے بلیسنگز ہوتی ہیں اللہ کی ان فیملیز پر، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ ان لوگوں پر کہ جو جڑے رہتے ہیں، ایک رہتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ اپنے کنبے کو بکھرنے نہیں دیتے. لیکن ایک یہ بھی تو شکل ہے نا معاشرے کے اندر کہ آج جو ہے جو سب کچھ لوٹانے والے تھے بھائی، اب وہ سب کچھ لوٹنے والے بن گئے. ذرا اس بارے میں بھی تو بتائیے، ہوا کیا؟ دیکھیں، اس میں کوئی یہ ہمارا معاشرے کا قصور ہے. اخلاقیات بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حسب نسب کا جو ایک مان ہوتا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہائے ہائے، بہت اچھا جملہ ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بڑوں کی خصلت کے اوپر کہ انہوں نے اپنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا. ہائے 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 ہائے. اگر آپ کے ماں باپ نے اور آپ کے باپ نے اپنے بھائیوں کے لیے کوئی قربانی دی ہوگی تو وہ نیچے ڈیورٹ کرے گی، ضرور کرے گی. 100% کرتی ہے. کیا اچھی بات ہے. تو میرے باپ نے اپنے بھائیوں سے اپنی جائیداد کا حصہ نہیں لیا. پہلے تو اپنے باپ کو خط لکھا جب ہجرت کر کے آئے. اچھا بتائیے یہ واقعہ بتائیے. تو والد صاحب کو مجبور کیا کہ بھائیوں نے، بیٹوں نے، کبھی میرے والد صاحب لاہور میں تھے
تو وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں کہیں کہ یہ جو کلیم ہے وہ پورا کروائیں اور اس کی الاٹمنٹ کروائیں. تو وہ خط آیا ایک عارف والے میں، وہ پہلی الاٹمنٹ جو پہلے دیکھ کے اور وہ ہسٹری جو دیکھ کے وہ دے دیتے تھے، پریمنری الاٹمنٹ جو ہے، تو وہ ہو چکی تھی. اور وہ جا کے وہاں پہ ظاہر ہے مجبوری تھی، پورا کنبہ ہجرت کر کے آیا ہوا تھا، تو وہاں پہ جا کے آباد ہونا مجبوری تھی. بالکل ٹھیک. یہ آپ اپنے دادا کا قصہ بتا رہے ہیں. جی. تو بچوں نے خط لکھا. دادا جان ہمارے پاس تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ تھے لاہور میں. واہ کیا اچھی بات ہے. تو خط آیا کہ جی وہ کلیم تو دلوائیں. تو جو جواب میرے دادا نے اور میرے باپ نے ان کو لکھا وہ ریمارکیبل ہے. بتائیے. انہوں نے کہا ہجرت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. آئے ہائے ہائے. ہم ہجرت کر کے آئے ہیں اور اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے آئے ہیں اور اللہ کے سپرد ہیں. واہ واہ واہ. وہ جانے اور اس کا کام جانے. واہ. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ محنت کریں، اللہ پاک پھول بوٹے لگا دے گا. واہ 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 واہ. یعنی ہاں سب کچھ مل جائے گا. ٹھیک. اچھا جو آپ کے والد اور نے میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھا، آپ بتا رہے تھے. جی. وہ پھر وہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جب دادا جان وفات پا گئے تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آپ تو آپ پڑ جاتی ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے. پھر تو آدمی نوچنا شروع کر دیتا ہے. میرے والد صاحب چونکہ سب سے بڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے باپ کا تھا اور وہ آپ کا ہے. اوہو. آپ اس کے اوپر جو کرنا ہے بندوبست اس کا جاری رکھو اور خود سنبھالو، میرا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. تو نہیں لیا ساری زندگی. امیزنگ امیزنگ امیزنگ. نہیں لیا ساری زندگی. اور میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد ہم نے بھی اپنے چاچوں سے کچھ نہیں لیا. امیزنگ. اللہ اکبر. کیا بات کیا بات. اور پھر اللہ کا اتنا فضل ہے کہ ہم بھائیوں میں بھی جائیداد کی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی وہ میری ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا. جو چھوڑ کے گئے تھے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے. واہ 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 واہ. یعنی آپ لوگوں نے بنیادی طور پر وہ جو بھائی کا رشتہ ہے یہ ڈیورٹ کرتا ہے. جی واہ. یہ وہ ڈیورٹ کرتا ہے اوپر سے نیچے. کتنی اچھی آپ نے جو شریکہ بن جاتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھائی شریک ہوتے ہیں، بھائی کی اولادیں شریک بن جاتی ہیں. تو یہ الحمدللہ ان خاندانوں میں نہیں ہوتا. یہ عام طور پہ تو ہوتا ہے، میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ نہیں ہوتا. تو بہت ہونے لگ گیا. وہ شریک بن جاتے ہیں جائیداد کی وجہ سے. جی جی. یہ دنیا کی یہ جو دولت ہے یہ لوگوں کو رشتے شریک نہیں بنتے. ہائے ہائے ہائے. یہ دولت شریک کر دیتی. شریک بنا. ایسا ہی ایسا ہی.